کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہی ہے بس رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. الرحمن استغراق ہے اس میں, الف لام میم الرحمن پہ حصر کے ساتھ جو شے وارد ہوتی ہے, حصر کے ساتھ, یعنی بس رحمان ہی نے پڑھایا, کسی جبرائیل امین نے نہیں پڑھایا. جبرائیل امین کوئی واسطہ نہیں ہے. جبرائیل امین کا کام بس اتنا تھا کہ وہ آتے تھے اور رسول السلام سے کہتے تھے یا رسول اللہ اب اس آیت کا اطلاق ہو گیا ہے, اب اس آیت کا اطلاق ہو گیا ہے, اب یہ والی آیت پڑھ دیجئے, اب اس آیت کا اطلاق ہو گیا ہے. یہ نہیں تھا کہ آیت لے کے آتے تھے, ایک ساتھ رسول السلام پہ قرآن مجید نازل کیا گیا تھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہی ہے بس رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. علم القرآن خلق الانسان, پھر انسان کو بنایا. علمہ البیان, پھر انسان نے طرز تکلم سیکھا. تو جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور بولنا بھی نہ جانتے تھے تو وہ کون ہے جو پڑھ رہا تھا اور کون ہے جو پڑھا رہا تھا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو رسول اسلام پہ صرف قرآن مجید کی عبارت ہی نازل نہیں ہوئی, بلکہ الفاظ ہی نازل نہیں ہوئے, تفہیم نازل ہوئی, تفسیر نازل ہوئی, ترجمہ نازل ہوا, تعویل نازل ہوئی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون متشابہا منہ ابتغى الفتنة وابتغى التاویل وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں, آیت محکمات اور آیت متشابہات. متشابہات کا کوئی معنی نہیں جانتا, کوئی تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو راسخون فی العلم ہیں. تو رسول اسلام پہ صرف عبارت نازل نہیں ہوئی قرآن مجید کی, بلکہ ترجمہ بھی نازل ہوا, تعویل قرآن مجید بھی نازل ہوئی, تفہیم بھی نازل ہوئی, تفسیر بھی نازل ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عبارت نازل ہوئی تھی وہ تو منتقل ہو گئی کاغذ کے اوپر. توجہ, جو قرآن مجید کی عبارت نازل ہوئی تھی رسول السلام کے قلب پر وہ منتقل ہو گئی کاغذ کے اوپر. تعویل قرآن مجید کہاں منتقل ہوئی؟ عبارت نازل ہو گئی کاغذ کے اوپر, تعویل قرآن مجید کہاں نازل ہوئی؟ اب ضروری ہے کہ تعویل قرآن بھی منتقل ہونا چاہیے معصوم سے معصوم کی طرف, نہ کہ معصوم سے غیر معصوم کی طرف. اس لیے کیونکہ اس کو سائنسی اصول سے سمجھتے ہیں. تار جا رہے ہیں فرض کیجئے کہیں سے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ برقی رو بجلی بنا کسی رکاوٹ کے ادھر سے ادھر چلی جائے تو شرط اول ہے کہ آپ ہم جنس مٹیریل کا استعمال کریں گے. فرض کیجئے کہ بجلی کے تار جا رہے ہیں کاپر کے, اور آپ نے کاپر کے تاروں کے ساتھ لوہے کے تاروں کا استعمال کر لیا, تو جہاں تک کاپر کے تار ہیں وہاں تو برقی رو بنا کسی رکاوٹ کے چلی جائے گی, لیکن جہاں سے لوہے کے تار شروع ہوں گے وہیں سے بجلی میں رقنا پیدا ہو جائے گا. میں تھا معصوم اور میرا جانشین تھا غیر معصوم, تو رکاوٹوں کے تحت ہدایت میں رقنا پیدا ہو جاتا. پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا کہ اے میرے نبی تمہارے بعد ہدایت میں رقنا نہیں پیدا ہوگا. وہ اولونا محمد, وہ آخرونا محمد, وہ اوسطونا محمد, وہ کلونا محمد. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت تک پہنچا جائے. فرض کیجئے کوئی انسان اگر جاننا چاہتا ہے کہ اقبال کون تھا تو ضروری ہے سب سے پہلے اقبال کے اہل بیت کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ بتا سکے کہ اقبال کون تھا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے القاب جانے جائیں کہ اس کے لقب کیا کیا ہیں,
کہا وہ سر محمد اقبال بھی تھے، وہ ڈاکٹر اقبال بھی تھے، وہ علامہ اقبال بھی تھے، وہ مفکر اسلام بھی تھے، وہ شاعر مشرق بھی تھے. ایک ایک لقب کی تشریح ہوتی چلی گئی، ذات کی پرتیں کھلتی چلی گئیں. اب وہ انسان جو اقبال پر ریسرچ کر رہا ہے، وہ جب تمام القاب و اسماء جان لے گا اقبال کے، اب اگر کوئی اقبال کے بارے میں اس سے گفتگو کرے تو اس کو یہ محسوس ہوگا جیسے وہ اقبال کے ساتھ ساتھ رہا ہو. کمال علم کا درجہ، کمال علم کا درجہ اسماء و القاب و صفات سے آپ واقف ہوتے چلے گئے نا. ہم بھی کچھ ایسی ہستیوں کا سراغ رکھتے ہیں جو اسماء صفات الہیہ کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے جب سے خدا تھا وہ تب سے موجود تھے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک چیز سنی ہوئی آپ نے معراج کے متعلق، سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا. سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے حرارت المنتہا. توجہ، کیا چیز؟ یعنی کوئی بھی دھات، کوئی بھی میٹل، اس کی ایک حد ہوتی ہے حرارت قبول کرنے کی. آپ کسی لوہے کو، لوہا نظر نہیں آ رہا، کسی لوہے کو حرارت پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں، ایک منزل وہ آئے گی کہ جہاں پر لوہا یا وہ دھات حرارت قبول کرنا ختم کر دے گا. اگر آپ اس کو اور حرارت پہنچائیں تو وہ اپنی اصل نوعیت اور شکل پہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ یا تو بھاپ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا یا پھر وہ خودآگ بن جائے گا. تو ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے، ہر دھات کی، ہر میٹل کی. اس نقطہ آخر کو جہاں پر آپ نے اگر دھات کو اور حرارت پہنچائی تو وہ اپنی اصل نوعیت پہ باقی نہیں رہے گا، اپنی انفرادیت کھو دے گا، اپنی پہچان کھو دے گا. اس نقطے کو کہتے ہیں سائنس میں حرارت المنتہا. انگریزی میں اسے کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف آئرن. جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ لیٹنٹ ہیٹ آف آئرن کیا ہوتی ہے. حرارت المنتہا یعنی وہ نقطہ آخر کہ اگر مزید حرارت پہنچائی جائے تو ظرف اپنی اصل نوعیت پہ باقی نہیں رہے گا. سدرۃ المنتہا کیا ہوا؟ بشر کا وہ نقطہ کمال آخر کہ جہاں پر مزید عصمت کی ضرورت نہیں ہے. اگر اور عصمت پہنچائی جائے تو بشر بشر نہ رہے، خدا خدا نہ رہے. اب آئیے مولا کائنات کے اس جملے پر، لو کفش والغطاء لما ازددت یقینی، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا. یعنی بندے کا وہ نقطہ کمال آخر اگر علی کو اور عصمت پہنچائی جاتی تو نصیریوں کا دعویٰ سچا ہو جاتا. انیس کہتا ہے ایسا کسی کو خلق میں